أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على اللہ کے محبوب بندو، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیغمبر، سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے بشر یعنی انسان کو جب اللہ نے پیدا کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے علم کی بنیاد پر فرشتوں میں فضیلت بخشی، کیونکہ فرشتوں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق آپ کیوں پیدا کریں گے جو دنیا میں جا کر جھگڑا، فساد اور تیری نافرمانی میں ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں جتنی چیزیں قیامت تک آئیں گی، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ نباتات ہو، چاہے جمادات ہو، چاہے کھانے پینے کی اشیاء ہو، یہ سارے علوم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ سب کے اللہ تعالیٰ نے نام بتا دیے۔ پھر اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا اللہ میں تو تیری حمد و ثنا و پاکی بیان کرتا ہوں، تیرے آگے سجدہ کرتا ہوں، ہمیشہ تیرے آگے رکوع کرتا ہوں، تیرے سامنے قیام کرتا ہوں، الگ الگ عبادت پہ تو نے مجھے لگایا ہے، میں ان چیزوں کے نام نہیں جانتا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم بتاؤ۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا تھا نا، تو آپ نے ساری چیزوں کے نام بتا دیا، جس کو قرآن نے کہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ تو علم ابھی دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام آئے بھی نہیں ہے، علم کا مسئلہ سب سے پہلے آ گیا، سیکھنے اور سکھانے کا مسئلہ سب سے پہلے ہے۔ اب دیکھیے پھر یکے بعد دیگر پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، پھر آخری پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا۔ جب آپ کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی تو معلوم ہے آپ کو اس زمانے میں لوگ جوا کھیل رہے تھے، اس زمانے میں لوگ شراب بہت پیتے تھے، اس زمانے میں جھگڑے فساد اتنے ہوتے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس زمانے میں لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب باپ کا بٹوارہ کرتے تھے تو اپنی اماں کا بھی بٹوارہ کر دیتے تھے معاذاللہ، اور پھر بعض لوگ تو اماں سے شادی کر لیتے تھے معاذاللہ، اور بعض لوگ اماں کے ساتھ وہ معاملہ کرتے تھے جو بیوی والا ہوتا، وہ اپنی ملکیت سمجھتے تھے، اتنے برے کاموں میں مبتلا تھے، جہالت عام تھی۔ وہ دور ایسا ہوتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے اٹھایا
تو تقریباً 600 سال کم و بیش کا زمانہ ایسا رہا جو جہالت کا زمانہ کہلایا، جس کو ایام جاہلیت کہتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ ایسے زمانے میں جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیغمبر بنانا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہوتے ہیں، تو معلوم ہے سب سے پہلی بشارت اور سب سے پہلی خوشخبری جو آپ کو کلام اللہ کی آیتوں سے ملتی ہے وہ پڑھنے کی ملتی ہے۔ 5 آیتیں کلام اللہ کی اترتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا کیا مطالبہ تھا؟ پڑھو اپنے رب کے نام سے، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اللہ نے پہلے مطالبہ نماز کا نہیں کیا، اللہ نے پہلے مطالبہ روزے کا نہیں کیا، اللہ نے پہلے مطالبہ حج کا نہیں کیا، اللہ نے پہلے مطالبہ شراب کے ختم کرنے کا نہیں کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے جو مطالبہ کیا ہے وہ اپنے رب کے نام سے پڑھنے کا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے نہیں کہا ہے کہ یہ جو جتنے لوگ بھٹک رہے ہیں ان کو اچھی راہ دکھاؤ، یہ نہیں کہا پہلے اللہ نے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ سارے بندوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، سارے انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ان کے بگاڑ کا راستہ ایک ہی ہے، وہ علم جو رب سے جڑا ہو، وہ علم جو رب سے جڑا ہو۔ جب وہ علم لوگوں میں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جہالت کا خاتمہ ہوگا، اللہ کی نافرمانی کا خاتمہ ہوگا، اور بندہ بندے سے جڑ جائے گا، ماں بیٹے میں محبتیں ہو جائیں گی، باپ بیٹے میں محبتیں ہو جائیں گی، بہنوں بہنوں کو حق ملے گا، بہنوں کو وراثت میں بھی حق ملے گا، ایمانداری عام ہو جائے گی، سچائی عام ہو جائے گی، دیانتداری عام ہو جائے گی، سب کو حقوق مل جائیں گے۔ یہ کب ملیں گے؟ جب علم رب والا ہم پڑھیں گے، کیونکہ جہالت کا خاتمہ لفظ اقرا بسمی سے ہوا ہے۔ بات سمجھ رہے میرے بھائی؟ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ آج ہم لوگ ترقی جب اختیار کرتے ہیں، ترقی کی راہ پر آنا چاہتے ہیں، تو پہلے مکان بناتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں ہے کہ مکان سے ترقی ہے، ہماری عزت ہے، پہلے گاڑیاں خریدتے ہیں، ہماری عزت ہے، پہلے شاندار دکان بزنس کرتے ہیں، ہماری عزت ہے، شاندار کپڑے بناتے ہیں، ہماری عزت ہے۔ ہاں بات سچ ہے کہ یہ ساری چیزیں ذریعہ بنتی ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، تو ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے علم کے ذریعے اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی، اپنے بچوں کی اچھی پرورش نہیں کی، بچوں کو اگر قرآن پاک کا پڑھنا نہیں سکھایا، بچوں کو اگر اردو دینیات نہیں سکھائی، بچوں کو اگر اللہ اور رسول والا علم نہیں دیا، بچوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ قبر کے 3 سوالات کسے کہتے ہیں، مرنے کے بعد 5 سوالات ہونے ہیں، عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، جو کچھ تم جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا۔ بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فرشتے کسے کہتے ہیں، بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے پیغمبر کسے کہتے ہیں، بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے ماں باپ کی ویلو کیا ہے، بھائیوں کی ویلو کیا ہے، بہنوں کی ویلو کیا ہے۔ بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حرام کمانے سے اللہ ناراض ہوتا ہے،
بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے حلال کمانے سے اللہ خوش ہوتا ہے. بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے پڑوسیوں کا حق کیا ہے, اپنوں کا حق کیا ہے. ہم جس ملک ہندوستان میں رہتے ہیں, ہمارے آس پاس ہمارے ہندو بھائی ہیں, سکھ بھائی ہیں, ان کا کیا حق ہے. انسانیت کے ناطے ہم ان سے کیسے ملیں, ان کو کتنا ہم پریم دیں, ہمارے بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے. اگر یہ باتیں معلوم ہیں, علم دے دیا ہے, پھر اس کے بعد ہم ان کو کالج میں لے گئے, قرآن پڑھا کر ان کو کالج میں لے گئے, قرآن پڑھاتے ہوئے ان کو کالج میں لے گئے, دینیات سکھاتے ہوئے ان کو کالج میں لے گئے. اب انہیں بناؤ ڈاکٹر, انہیں بناؤ انجینئر, انہیں بناؤ پروفیسر. منع نہیں ہے, انشاءاللہ پہ یہی ایماندار ڈاکٹر انسانوں کو اچھی راہ دکھانے والا بنے گا, انسانوں کو اچھا رخ دینے والا بنے گا. یہ ڈرے گا اللہ سے غلط انجیکشن لگاتے ہوئے, یہ ڈرے گا اللہ سے غلط دوائیں دیتے ہوئے, یہ ڈرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے, ہم اس کی جانچ غلط نہیں کرائیں گے. اسی طریقے سے جس علم کی طرف آپ اپنے بچے کو ایمانداری سے علم دیں گے, وہ بچہ کامیاب ہو کر رہے گا انشاءاللہ. اس لیے میرے بھائیوں, جب یہ علوم ہمارے بچوں کے پاس آ گئے تو پھر معلوم ہے ہم دنیا سے چلے جائیں گے, ہمارے گھر کو ہمارے بیٹے دیکھیں گے, کہیں گے ہمارے باپ نے بہت اچھا میرے ساتھ معاملہ کیا. ہم چلے جائیں گے, وہ اپنی ماں کو دیکھیں گے, ماں کے پیروں کو دبائیں گے اور ماں سے دعائیں لینے والے بچے بنیں گے. وہ اپنے بھائیوں کو دیکھیں گے, خوش ہو جائیں گے, کہیں گے کہ میرے بھائی ہیں, آج اللہ نے ہم کو کتنی بڑی نعمت دی. ابا دنیا سے چلے گئے, لیکن کیا ہوا, ہم کو ابا کے ذریعے بہنیں مل گئیں, بھائی مل گئے. پھر ان کے اندر ایسا ماحول پیدا ہوگا, ان کے اندر ایسے خیالات پیدا ہوں گے, ان کے اندر ایسے جذبات پیدا ہوں گے, پھر یہ مل جل کر رہیں گے. پھر گھر جنت کا نقشہ بنے گا, ہر گھر میں پھر ایمانداری آئے گی. پھر ان بیٹوں کے دلوں میں یہ باتیں آئیں گی کہ میرے باپ جب زندہ تھے انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا, دین بھی سکھایا, عصری علوم بھی سکھایا, تجارت کا ہنر بھی سکھایا. ایماندار بننے کے لیے ہم کو میرے باپ نے دعوت دے دی. ہم کیسے ایماندار بنے؟ ہم ایماندار بن کر دنیا میں عزت پا رہے ہیں, ہم ایماندار بن کر دنیا میں شہرت پا رہے ہیں, ہم ایماندار بن کر دنیا سے ہم بھی جائیں گے, میرا اللہ بھی خوش ہوگا. بچوں کا یہ مزاج بن جاتا ہے کہ میری ماں نے, میرے باپ نے میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا. پھر کیا ہوگا معلوم؟ آپ کی 2 لاکھ کی سمپتی وہ 20 کروڑ میں بدلنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے. کیوں؟ ان کے پاس علم ہے. اپنے باپ کی روح کو خوش کرنے والے بنیں گے, اپنے باپ کی پراپرٹی کی حفاظت کرنے والے بنیں گے, اور سب کا حق دینے والے بنیں گے. حقوق اللہ کو بھی اپنائیں گے, حقوق العباد پر بھی عمل کریں گے, اور کسی کو تکلیف دینے والے نہ بنیں گے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم علم والے ہوں گے, ہمارے بچے علم والے ہوں گے. اسی لیے مفکر اسلام علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جسم میں ریڑھ کی ہڈی اگر خراب ہو جائے تو انسان کا جسم خراب ہے, انسان چل پھر نہیں سکتا. ایسے ہی اگر ہمارے اندر علم نکل گیا تو پھر ہم لنج ہو جائیں گے. ایک موقع پر فرمایا تھا کہ بخار وقتی بیماری ہے, جہالت پوری زندگی کی بیماری. اس لیے ہر باپ کو چاہیے, ہر ماں کو چاہیے, کیا چاہیے؟ اپنے بچوں کو علم والا بناؤ. میرے بھائی, بھوکا رہنا ہو بھوکے رہ لو, لیکن بچوں کو ان پڑھ نہ رکھو. مکان باندھ میں بناؤ. میرے بھائیوں, گاڑیاں نہ خریدو, بسوں سے سفر کر لو, لیکن کیا ہے, اپنے بچوں کو جاہل نہ رکھو, ان پڑھ نہ رکھو, ورنہ بڑھاپا بھی اچھا نہ گزرے گا, اور بعد مرنے کے میرا اللہ پوچھے گا ہم نے تم کو بیٹے دیے, ہم نے تم کو بیٹیاں دی, تم نے اس کو کیا بنایا؟ تم نے اس کو قرآن پڑھنے والا بنایا؟ تم نے اس کو کچھ زبانی صورتیں یاد کرائی؟ تم نے نماز کی دعائیں یاد کرائی؟ تم نے جنازے کی دعا یاد کرائی؟ ارے اس باپ کو کیا کہا جائے جو باپ کروڑوں کا مالک اپنے بیٹے کو بنا دیتا ہے, اور خود جب دنیا سے جاتا ہے اپنے بیٹے کو جنازے کی دعا تک یاد نہ کرا سکا. ہاں, کہ بیٹا اپنے باپ کا جنازہ پڑھ رہا ہے. جنازے کے اندر کیا ہے؟ مشابہ نماز ہے, لیکن اصل دعا ہوتی ہے. بیٹا اپنے باپ کو دعا نہیں دے سکتا. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ کے محبوب بندوں, اگر ہم نے علم دین کی طرف
رجوع کر لیا، ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھا لیا، ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرا لیا، اس کے بعد ہم ساری تعلیم کی طرف بڑھیں۔ اسلام نے کہیں نہیں منع کیا ہے۔ آپ انٹر کرو، ہائی سکول کرو، آپ اس سے بھی اعلیٰ ڈگریوں کے مالک بنو، بی ایڈ کراؤ، MBBS بناؤ، کس نے منع کیا ہے؟ کسی نے نہیں منع کیا ہے، بس قرآن کا یہ کہنا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی بلند ہوگے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہوگے۔ مومن بنا کر سب بنانا ہے میرے بھائیوں، مومن بنا کر سب بنانا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، میں اپنے ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ابھی کچھ نہیں گیا ہے، آپ حیات ہیں، بچے کتنے بڑے ہو گئے ہوں، آپ زندہ ہیں، بچیاں کتنی بڑی بھی ہو گئی ہوں، علم کے سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آپ اب بھی جاگ جائیے، اپنے بچوں کو علم والا بنائیے، اپنی بچیوں کو علم والا بنائیے۔ آپ انگلش میڈیم میں داخل کیجئے، نہیں منع ہے، لیکن قرآن سے ان کو جوڑے رکھیے، اردو دینیات سے ان کو جوڑے رکھیے، دینی تعلیم سے ان کو جوڑے رکھیے۔ اس مسجد کے اندر بھی ماشاءاللہ دینی تعلیم کا مزاج ہے، ظہر کی نماز سے لے کے عصر کی نماز تک ہمارے امام صاحب بہت اچھا ماشاءاللہ تجوید کے ساتھ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، دینی تعلیم سے واقف کراتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو بھیجئے میرے بھائیوں، ان پر توجہ دیجئے، تاکہ بعد مرنے کے ہماری آپ کی روحوں کو وہ سکون پہنچانے والے بنے۔ یہ بات یاد رکھنا، آخری بات ہے، یہ بات یاد رکھنا، یہ ہے تو تقریر، لیکن سن لو، اگر بچے ایماندار ہیں، بچے دیندار ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہمارا جنازہ نکل گیا ہے، تو یہ ہماری آپ کی روح کو خوشی انشاءاللہ ان کے اعمال کے ذریعے ملتی رہے گی، روح کو خوشی ملتی رہے گی۔ اور اگر بچے بددین ہو گئے تو وہ جو برا کام کریں گے تو بعد مرنے کے یہ ہم نہ سوچیں کہ اللہ میاں کے ہاں فیصلہ ہوگا، قبر میں بھی وہ سزائیں دی جاتی ہیں کہ تمہارا بیٹا بے نمازی، تمہاری بیوی بے نمازی، تمہارے گھر کا دین نظام بے دینی ہے، تمہارے گھر کے اندر اللہ کی شریعت قائم نہیں ہے، تمہارے گھر میں نبی کا طریقہ قائم نہیں ہے، تمہارے یہاں سب سوتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں، اس کی سزائیں ملتی ہیں باپ کو۔ میرے بھائیوں، اس لیے ابھی زندہ ہم ہیں، ہم کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والوں، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان و پتھر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ